بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے۔ جس کا جو ٹائم لکھا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب کسی کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ جتنے وقت پر اس کا مرنا لکھا ہے تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لکھ دیا ہے، اسی ٹائم پر اس کی موت ہوتی ہے، اس کی وفات ہوتی ہے۔ موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک پل ہے، دنیا سے آخرت کے درمیان ایک پل ہے۔ اس پل پر سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ جب کسی انسان کی روح نکلنے لگے اور اس کے مرنے کا وقت قریب آ جائے تو ہم کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا ہدایات ہیں، آپ کے کیا ارشادات ہیں، آپ کی کیا انسٹرکشنز ہیں، آپ کے کیا فرمودات ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے رواج اور ایسے ڈھونگ اور ڈھکوسلے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں اور لوگ بڑے شد و مد سے اس کو کرتے ہیں۔ خدا کی پناہ لگتا ہے وہ بھی دین کا حصہ ہیں، دین کی چیزیں ہیں، دین کے پارٹس ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو جائے تو سب سے پہلا یہ کام کریں کہ اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیں۔ قبلے کی طرف رخ کرنے میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کا داہنی طرف کا حصہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور یہ حالت جب پیدا ہوگی جب سر کو اتر کے جانب اور پیر کو دکھن کی جانب کر دیا جائے تو اس کا داہنی طرف کا حصہ قبلے کی طرف ہو جائے اور سر کو ذرا قبلے کی طرف گھما دیا جائے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ اس کے پیر کو قبلے کی طرف کر دیا جائے اور سر کو پورب کی طرف کر دیا جائے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ لگا دیا جائے تاکہ سر اونچا ہو جائے، قبلے کی طرف ہو جائے۔ جب اتنا کام کر لیا جائے تو قریب المرگ شخص کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما اور بلند و بالا دوست سے مجھے ملا دے۔ اور یہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اے اللہ مجھے موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ یقیناً موت کی سختیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، بڑی دشوار گزار ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ کانٹوں میں کپڑا الجھا ہوا ہو، لپٹا ہوا ہو اور اچانک اس کو کھینچ لیا جائے تو جو حالت اس کپڑے کی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے جس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اس لیے یہیں پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے چاہیے کہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے موت کی سختیوں میں میری مدد فرما، اور پھر اس کے سامنے یا سرہانے یا پائتیانے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، کیونکہ سورہ یاسین اس کی روح کے نکلنے میں آسانی پیدا کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے سامنے سورہ یاسین پڑھا کرو، اور چونکہ سورہ یاسین قلب القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کا دل ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی مردے کے سامنے تلقین کیا کرو، اور تلقین کا لفظ آیا ہے، زور اور زبردستی کے ساتھ کہلوانے کا لفظ نہیں آیا بلکہ تلقین کا لفظ آیا ہے۔ اس کے سامنے زور زور سے ذرا تیز آواز میں پڑھا جائے، اس کے کانوں میں اس کی آواز پہنچے اور اس کے ریئیکشن میں وہ بھی پڑھے، لیکن اس سے پڑھنے کے لیے کہا نہ جائے کہیں خدا نخواستہ اس نے انکار کر دیا تو وہ کافر ہونے کی حالت میں دنیا سے جائے گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، دنیا سے جاتے وقت جو لا الہ الا اللہ پڑھتے جائے
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور چونکہ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور زمین و آسمان کو دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا عظیم اور اتنا بڑا یہ کلمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور ظاہر ہے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز وزنی اور بھاری نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کیا کریں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ اس لیے مرنے والے کے سامنے اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اس کے سامنے تلقین کی جائے، اور جب بالکل اس کے مرنے کا وقت قریب آ جائے، اس کے کن پٹی دھس جائیں، ناک ٹیڑھی ہو جائے اور جسم کے حصے ڈھیلے پڑ جائیں، پیر وغیرہ ڈھیلے پڑ جائیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت کا وقت بالکل قریب ہے۔ اس کے سامنے ذرا پھر زور زور سے کلمہ کا ورد کرتے رہیں اور کلمے کی تلقین کرتے رہیں، وہ بھی اسی کے ریئیکشن میں یا اسی کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ لے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے، روح پرواز کر جائے، روح نکل جائے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور پھر اس کے سر پر ذرا چوڑی پٹی باندھ دے اور یہاں سے پٹی باندھیں اور یہاں پر اس کی گانٹھ لگا دیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعد بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ اور روح نکلنے کے بعد یہ چیز یاد رکھی جائے، یہ چیز یاد رکھی جائے کہ اب اس کے پاس قرآن نہیں پڑھا جائے گا، غسل سے پہلے تک اس کے سامنے اس کے پاس قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ غسل کے بعد اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اجازت ہے، لیکن غسل سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر خوشبو وغیرہ کا انتظام ہو، اگر بتی وغیرہ تو سلگا دیں، اور اس کے پاس جو ناپاک مرد ہیں، ناپاک عورتیں ہیں، وہ نہ آویں، ان سے احتراز کریں۔ اور اسی طریقے سے جنازے کی نماز کے لیے جلدی کی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کی نماز میں جلدی کی جائے، اور جمعے کے دن اگر کسی کا انتقال ہو تو صرف جنازے کو اس لیے روکنا کہ جمعے کی نماز میں پبلک زیادہ آتی ہے، عوام زیادہ ہوتی ہے، وہ اس میں شریک ہو جائے گی، تو ایسا کرنا مکروہ علماء نے لکھا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی نماز پڑھی جائے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کسی کے انتقال کے پہلے کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ صرف رسومات ہیں، وہ رواج ہیں، ڈھونگ اور ڈھکوسلے ہیں، خرافات ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھی جائے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو زمین پر نہ لٹایا جائے، چارپائی پر یا چبوترے پر لٹایا جائے، اور پردے کا خاص اہتمام رکھا جائے، کیونکہ مرنے کے بعد بھی پردہ ختم نہیں ہو جاتا، پردے کا خاص اہتمام رکھا جائے۔ وہ لوگ حاضر ہو جو محرم ہوں، وہ لوگ دیکھیں جو محرم ہوں، نامحرم کا دیکھنا کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے۔ یہ حکم نامحرم اشخاص کے لیے ہے کہ عورت کو نامحرم کو دیکھنا
جائز نہیں ہے، چاہے زندے میں ہو اور چاہے مرنے کے بعد ہو۔ اور جہاں تک محرم اشخاص کا تعلق ہے تو ان کے لیے چہرے کا دیکھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر میت کے مصنوعی ریڈی میڈ دانت لگے ہوئے ہوں تو اگر ان سے کوئی حرج نہیں ہے تو وہ لگے رہنے دیجیے، اور اگر کوئی حرج ہے تو ان کو نکالے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میت کے اوپر سوگ کتنا منایا جائے۔ بعض حضرات مہینوں سوگ مناتے ہیں۔ یہ یاد رکھا جائے کہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے۔ صرف بیوی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اپنے شوہر پر سوگ منا سکتی ہے، عام لوگوں کو اختیار نہیں کہ وہ مہینوں سوگ منائیں، بلکہ عام لوگ بس 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتا۔ اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ معاشرے کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے کہ اس پر رویا جاتا، چلایا جاتا، چیخا جاتا، گریبان پھاڑا جاتا، چوڑیاں پھوڑی جاتی ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھا جائے کہ رونا یہ فطری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے ہیں جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی طریقے سے آپ کے آنسو نکلے ہیں جب آپ کے حقیقی چچا اور پیارے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی آنکھیں نم تھی۔ رونا فطری بات ہے، لیکن میت پر واویلا کرنا اور یہ ساری حرکتیں کرنا کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، کہ جو اپنے گریبان پھاڑے، جو اپنے گالوں پر تماچے مارے اور جاہلیت کا نعرہ لگائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا ہمارے دین پر نہیں ہے، یا ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یا ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بس آنکھیں نمناک ہو جائیں، اشک بار ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ انسان کو غم لاحق ہوتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے بیوی کا کہ وہ اپنے شوہر کو مرنے کے بعد چھو سکتی ہے کہ نہیں چھو سکتی ہے، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھو سکتی ہے، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے، نکاح اس کا نہیں ٹوٹا، اور جب نکاح اس کا نہیں ٹوٹا تو وہ ابھی اس کا شوہر ہے، اس کو چھو سکتی ہے، بوسہ دے سکتی ہے، اور غسل بھی یعنی نہلا بھی اس کو سکتی ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 1 یا 2 میل سے زیادہ میت کو دوسرے شہر میں منتقل کرنا، شفٹ کرنا، لے جانا درست نہیں ہے۔ چاہیے جہاں اس کا انتقال ہوا ہے وہیں اس کو دفنا دیا جائے۔ اور اگر میت کے منہ سے کلمہ کفر نکل آئے تو یہ محمول کریں گے کہ اس کے عقل کا تقاضا ہے، اس کی عقل کمزور ہو گئی ہے، اس کو عام نہ کیا جائے، لوگوں سے نہ بتایا جائے کہ وہ مرتے وقت کلمہ کفر کہہ کر مرا ہے، اس کو چھپا لیا جائے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو اور ان کی برائیاں نہ بیان کرو۔ اس لیے اس چیز کو عام نہ کی جائے اور پبلسٹی نہ کی جائے، بلکہ اس کو چھپا لیا جائے اور اس کی کم عقلی پر یہ بات محمول کی جائے۔ جہاں تک تعلق ہے کھانے کا کہ کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے پکوان بنانے لگتے ہیں اور دیگے چڑھانے لگتے ہیں، بریانی بننے لگتی ہے۔ پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر کھانا پہنچا دیں، کیونکہ ان کے گھر میں تکلیف اور رنج پہنچائے، ان کے بچے بھوکے ہوں گے، ان کو کھانا پہنچا دیا جائے۔ اور یہ بات بھی خاص طور سے یاد رکھی جائے کہ مرنے کے بعد اس کے بال وغیرہ کاٹنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ ضرورت سے زیادہ ہی بال کیوں نہ ہوں، کاٹنا کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے۔ اور ایک چیز رہ گئی کہ سر پر پٹی باندھ دی جائے اور پیر میں بھی چھوٹی سی پٹی باندھ دی جائے
کہ پیر بالکل برابر رہیں اور ہاتھ کو سیدھا کر دیا جائے اور جسم کے جو حصے ہیں وہ بھی سیدھے کر دیے جائیں۔ پیٹ اگر پھولنے کا اندیشہ ہو تو اس پر کوئی چیز رکھ دی جائے، یہ پورے اعمال اور یہ پورے کام کر لیے جائیں۔ یہ ہے مرنے سے پہلے کے اعمال جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ رسومات سے تعلق رکھتی ہیں۔